السلام علیکم عزیز دوستو، ایس ایس فزکس کلب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس ایس ٹی میتھ فزکس کا ٹیسٹ پچھلے دنوں ہوا ہے، جس کے پیپر کو میں نے حل کرنا شروع کیا ہے۔ اب تک اس پیپر کا اسلامیات کا پورشن، پیڈاگاجی کا پورشن، پاکستان اسٹڈیز کا پورشن اور انگلش کا پورشن میں حل کر چکا ہوں۔ اب جو سبجیکٹ کے حوالے سے جو فزکس اور میتھس کے کویشچن ہیں اس کو میں حل کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ٹیسٹ بڑا مشکل تھا، مشکل ٹائپ کویشچن اس میں تھے، تو ذرا میں نے یہ کویشچن ڈیٹیل سے حل کیے ہیں۔ اگر آپ کو آئندہ بھی اس سے مدد مل سکے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس سے مدد مل سکے، چونکہ یہ کویشچن ایف ایس سی میٹرک اور اس میں بی ایس سی اور ایم ایس سی لیول کے کویشچن بھی تھے، جس کو میں نے ڈیٹیل سے حل کیے ہیں تاکہ آپ کو اس سے مدد مل سکے۔ آتے ہیں کویشچن نمبر 41 کی جانب۔ کویشچن نمبر 41 میں کہا گیا ہے کہ فار وچ آف دا فالوئنگ پروسیس از دا انٹرافی چینج زیرو، یعنی ہمارے پاس یہاں پر چار پروسیس انہوں نے دیے ہیں۔ آئسوبارک پروسیس ہے، بی نمبر آئسو تھرمل پروسیس ہے، سی نمبر آئسو کورک پروسیس ہے، ڈی نمبر ایڈیبیٹک پروسیس ہے۔ ان چاروں میں ہمارے پاس کون سا ایسا پروسیس ہے جس میں چینج ان انٹرافی کیا ہو، زیرو ہو؟ تو اس کو میں نے حل کیا ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ اچھا، کویشچن جو میں نے آپ کو جیسے کہا کہ 41 کویشچن ہمارے پاس تھا کہ فار وچ دا فالوئنگ پروسیس از دا انٹرافی چینج زیرو، یعنی انہوں نے چار آپشن دیے ہیں، اے آئسوبارک، بی آئسو تھرمل، سی آئسو کورک اینڈ ڈی ہمارے پاس ایڈیبیٹک پروسیس جو ہے۔ اس میں ہمارے پاس چینج ان انٹرافی جو ہے وہ کس میں ہمارے پاس کون سے پروسیس میں ہمارے پاس زیرو ہوگی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرافی جو ہے ہمارے پاس آف دا سسٹم، وہ ہمارے پاس برابر ہے ڈیل ایس ڈیوائڈڈ بائی ڈیل کیو ڈیوائڈڈ بائی ٹی۔ ڈیل ایس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انٹرافی، چینج ان انٹرافی ہمارے پاس برابر ہے چینج ان ہیٹ ڈیوائڈڈ بائی ٹمپریچر، یعنی ڈیل کیو ہمارے پاس ہیٹ ہے، ٹی ہمارے پاس ٹمپریچر ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ کون سے پروسیس میں ہمارے پاس انٹرافی جو ہوگا، انٹرافی جو ہمارے پاس ہے دیٹ از ڈیل ایس چینج ان انٹرافی ہمارے پاس زیرو ہوگا، یعنی یہ تب ہی پاسبل ہے کہ ہمارے پاس چینج ان ہیٹ کیا ہو، ایسا پروسیس جس میں ہمارے پاس چینج ان ہیٹ کیا ہو، زیرو کے برابر ہو، تو اس پروسیس میں ہمارے پاس انٹرافی کیا ہوگا، چینج ان انٹرافی کیا ہوگا، زیرو ہوگا۔ اگر ہم آئسوبارک کو دیکھ لیں تو آئسوبارک میں ہمارے پاس ہیٹ زیرو نہیں ہو سکتا، پریشر ہمارے پاس کانسٹنٹ اس میں ہوتا ہے۔ آئسو تھرمل میں ہمارے پاس ٹمپریچر کانسٹنٹ ہوتا ہے، ہم ہیٹ اس سے لے بھی سکتے ہیں، ہیٹ اس کو دے بھی سکتے ہیں۔ آئسو کورک میں ہمارے پاس جو ہے والیوم کانسٹنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم ہیٹ لے سکتے ہیں، ہیٹ اس میں دے سکتے ہیں۔ اونلی جو پروسیس ہے ہمارے پاس ایڈیبیٹک پروسیس ہے، ڈی آپشن اس میں ہمارے پاس کریکٹ ہے، ایڈیبیٹک پروسیس، کیونکہ that the process in which no heat enter or leave the system. So for adiabatic process del Q will be equal to zero، یعنی adiabatic process میں ہمارے پاس del Q زیرو ہوگا، تو جب del Q زیرو ہوگا تو del S ہمارے پاس چینج ان انٹرافی جو ہوگا وہ زیرو ہوگا، کیونکہ چینج ان انٹرافی ہمارے پاس کس کے برابر ہے، del Q ڈیوائڈڈ بائی del T کے برابر ہے، صحیح ہے۔ تو جب ہمارے پاس del Q اس میں ہم زیرو پٹ کر دیتے ہیں تو del S جو ہوگا ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا، زیرو کے برابر ہوگا۔ تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے ڈی وہ کریکٹ ہے۔ میں نے آپ کو یہ سالو کیا، اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے
وہ ہے آپشن ڈی، کیونکہ انٹرافی چینج ان انٹرافی جو ہے ہمارے پاس ڈیل کیو ڈیوائڈڈ بائی ٹی کے برابر ہے. تو اس میں نے آپ کو پروف کیا کہ ہمارے پاس ایڈیبیٹک ایسا پروسیس ہے جس میں ہمارے پاس چینج ان ہیٹ کیا ہے وہ 0 کے برابر ہوتا ہے. تو جب ڈیل کیو ہمارے پاس 0 کے برابر ہو گیا تو چینج ان انٹرافی ہمارے پاس انٹرافی چینج کیا ہوا وہ بھی ہمارے پاس 0 کے برابر ہوگا. تو اس میں ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ کون سا ہے؟ ڈی ٹھیک ہے، دیٹ از ایڈیبیٹک پروسیس. اچھا، کوشچن نمبر 42 کی جانب ہم آتے ہیں. کوشچن نمبر 42 میں کہا ہے دیٹ از دا ویلاسٹی ایٹ وچ ریلیٹیوسٹک لینتھ آف اے باڈی ریڈیوسز ٹو ہاف آف اٹس پراپر لینتھ، دیٹ از اینڈ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ایف ایس سی کے فزکس چیپٹر نمبر جو ہمارے پاس ہے 19 ماڈرن فزکس سے یہ کوشچن لیا گیا ہے. اگر ہمارے پاس ویلاسٹی کیا ہوگی، ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ویلاسٹی ہم نے معلوم کرنا ہے ایٹ وچ ریلیٹیوسٹک لینتھ آف اے باڈی ریڈیوسز ٹو ہاف آف اٹس پراپر لینتھ، یعنی ہمارے پاس جو ایک آبجیکٹ ہے اس کا لینتھ کیا ہو، ہاف ہو جائے اس کے اوریجنل کے، تو اس کی ویلاسٹی ہمارے پاس کیا ہوگی. تو اس کو میں نے حل کیا ہے، اس کو ذرا ملاحظہ کریں. اچھا، کوشچن نمبر 42 میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوشچن نمبر 42 حل کرتے ہیں. دا ویلاسٹی ایٹ وچ ریلیٹیوسٹک لینتھ آف اے باڈی ریڈیوسز ٹو ہاف آف اٹس پراپر لینتھ از، یعنی ہم نے ویلاسٹی یہاں پر معلوم کرنی ہے. انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں کہ ان میں سے کون سا آپشن ہمارے پاس درست آئے گا. جب اس کے جو لینتھ ہے ہمارے پاس ریلیٹیوسٹک لینتھ وہ اس کے پراپر لینتھ جو ہے اس کے ہاف کے جب برابر ہو جائے تو یہ آبجیکٹ کی ویلاسٹی کیا ہوگی. اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ماڈرن فزکس میں کہ ہمارے پاس جو ہے پراپر لینتھ جو ہے ہمارے پاس وہ برابر ہوگا ریلیٹیوسٹک لینتھ اور 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر انڈر روٹ کے برابر ہمارے پاس ہوگا. صحیح ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے جو ایل ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس ریلیٹیوسٹک لینتھ ہے. صحیح ہے. ایل ہمارے پاس کیا ہے؟ ریلیٹیوسٹک لینتھ ہے، اور ایل ناٹ ہمارے پاس پراپر لینتھ وین دا آبجیکٹ از ایٹ ریسٹ ہے. کنڈیشن انہوں نے جو دیا ہے کہ ہمارے پاس جب ریلیٹیوسٹک لینتھ کس کے برابر ہو جائے؟ ہاف آف پراپر لینتھ کے برابر ہو جائے. تو جیسے کہ ہم نے ایکویشن 1 میں یہاں پر نوٹ کیا کہ ایل ہمارے پاس برابر ہے ایل ناٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر کے برابر ہے. صحیح ہے. انڈر روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر انڈر روٹ کے برابر ہے، یعنی ہمارے پاس اکویشن 1 جو ہے وہ برابر ہے ایل ول بی اکول ٹو ایل ناٹ انٹو 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر انڈر روٹ کے برابر ہے. صحیح ہے. اس اکویشن میں اگر ہم پٹ کرتے ہیں ایل ول بی اکول ٹو ایل ناٹ ڈیوائڈڈ بائی 2 پٹنگ ان دیٹ اکویشن، سو ہمارے پاس آ جائے گا ایل ناٹ ڈیوائڈڈ بائی ٹی ول بی اکول ٹو ایل ناٹ انٹو 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر انڈر دا روٹ. یہ ایل ناٹ کو کیا کر دیتا ہے؟ کینسل کر دیتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس بچ جائے گا 1/2 ول بی اکول ٹو 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ویلاسٹی معلوم کرنی ہے. صحیح ہے. ویلاسٹی ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہاں پر انڈر روٹ ہے تو انڈر روٹ ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اسکوائرنگ لیں گے. اس اکویشن کا ہم کیا لیں گے؟ اسکوائرنگ بوتھ سائڈ. جب ہم اس کا اسکوائرنگ بوتھ سائڈ آف اکویشن دیٹ 2 سو ہمارے پاس آ جائے گا وی گیٹ دیٹ 1/4 یعنی 2 کا کیا ہو جائے گا؟ اسکوائر ہو جائے گا تو 1/4 آ جائے گا. اٹ ول بی اکول ٹو 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر آ جائے گا. صحیح ہے. اس کو ریشفلنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ویلو آ جائے گی وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر ول بی اکول ٹو 1 مائنس 1/4. یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 مائنس 1 ڈیوائڈڈ بائی 4 سے ایک کو ہم ہٹاتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر 3/4 ہمارے پاس آ جائے گا. یعنی وی اسکوائر یہاں پر آپ نوٹ کر لیں وی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی سی اسکوائر ول بی اکول ٹو 3/4. ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ وی ہم نے معلوم کرنا ہے تو اسکوائر روٹ کو جب اسکوائر کو ہم ہٹائیں گے تو پھر دوبارہ ہم انڈر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا دیٹ از وی بائی سی ول بی اکول ٹو 3/4 انڈر دا روٹ. 3/4 انڈر دا روٹ.
صحیح ہے. تو اس میں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ وی معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر ہم 4 کا انڈر روٹ جب لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 2. تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وی ول بی اکول ٹو سی 3 انڈر روٹ ڈیوائڈیڈ بائی 2. یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا آپشن ہے ہمارے پاس. اچھا اس میں ہمارے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو پروف کیا کہ ہمارے پاس جو ویلاسٹی آئے گی, the velocity at which relativistic length of a body reduces to half of its proper length, تو یہ velocity ہمارے پاس ہوگی 3 under root c divided by 2. تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈی. اچھا کوشچن نمبر 43 کی جانب ہم آتے ہیں. کوشچن نمبر 43 میں ہمیں کہا گیا ہے if a sound note has intensity I equal to faintest audible intensity I naught. اگر ہمارے پاس ایک ساؤنڈ نوٹ ہے جس کی انٹینسٹی آئی اس کے فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ جو ہے انٹینسٹی I naught کے برابر ہے, then will be its sound level. تو اس کا ساؤنڈ لیول ہمارے پاس کیا آئے گا؟ اس کو بھی میں آپ کے لیے حل کرتا ہوں. یہ میتھمیٹیکلی حل ہوتا ہے, اس کو آپ ذرا ملاحظہ کریں. اچھا جیسا کہ کوشچن نمبر 43 میں کہا گیا کہ if a sound note has intensity I equal to faintest audible sound I naught, then will be its sound level. یعنی ہمارے پاس جب ساؤنڈ نوٹ انٹینسٹی I اور I naught برابر ہو آپس میں, I naught کیا ہے؟ فینٹسٹ ساؤنڈ نوٹ انٹینسٹی ہے, تو ہمارے پاس ساؤنڈ لیول جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 2 ہے ساؤنڈ میٹرک سے یہ کوشچن لیا گیا ہے, اس میں ہمارے پاس ساؤنڈ لیول کے لیے جو فارمولا جو یوز ہوا ہے دیٹ از ڈیل ایل, اٹ ول بی ایکول ٹو 10 log I ڈیوائڈیڈ بائی I naught ڈیسیبل. یعنی ہمارے پاس I جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ساؤنڈ انٹینسٹی ہے, ساؤنڈ نوٹ انٹینسٹی ہے, اور I naught ہمارے پاس فینٹسٹ ساؤنڈ نوٹ انٹینسٹی ہے. صحیح ہے. تو ہم اس ایکویشن میں کنڈیشن جیسا کہ ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس I جو ہے ساؤنڈ انٹینسٹی I اور فینٹسٹ ساؤنڈ انٹینسٹی I naught کیا ہو؟ جب برابر ہو. جب ہمارے پاس I naught کے برابر ہو, اس کو ہم اس ایکویشن میں کیا کرتے ہیں؟ پٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی دیٹ از del L will be equal to 10 log I naught divided by I naught dB. تو یہ I naught کینسل ہو جاتا ہے, تو ہمارے پاس کس کے برابر ہو جاتا ہے؟ 1 کے برابر ہو جاتا ہے. دیٹ از del L will be equal to 10 log 1 decibel. اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں, اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ہمارے پاس کیسے log 1 will be equal to 0 کے برابر ہے. یہاں پر ہم ڈائریکٹلی پٹ کر دیتے ہیں کہ log 1 ہمارے پاس کس کے برابر ہے؟ 0 کے برابر ہے. تو جب ہم اس میں پٹ کر دیتے ہیں اس ایکویشن میں دیٹ از log 1 will be equal to 0, تو اینی تھنگ ملٹیپلائی دا آنسر ول بی 0. تو ہمارے پاس ساؤنڈ لیول جو ہوگا وہ کیا آ جائے گا؟ 0 ڈیسیبل. کیا آ جائے گا؟ 0 ڈیسی. اچھا جیسے کہ میں نے اس کو آپ کے لیے حل کیا, تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے اے, دیٹ از 0 ڈیسیبل. 0 ڈیسیبل اس کا کریکٹ آپشن ہے. آپ اپنے ساتھ یہ نوٹ کریں. کوشچن نمبر 44 کی جانب ہم آتے ہیں. کوشچن نمبر 44 میں ہمیں کہا گیا ہے if momentum of a car is increased by 20%, then its kinetic energy will increase by. یعنی ہمارے پاس ایک مومنٹم ہے, ایک کار کا مومنٹم. اگر ہم ایک کار کے مومنٹم کو انکریز کریں 20%, تو اس کے کائنیٹک انرجی میں کیا انکریز آئے گا؟ تو اس کو بھی میں آپ کے لیے حل کرتا ہوں, ذرا اس کو ملاحظہ کریں. اچھا اس کو حل کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مومنٹم ہمارے پاس ایم وی کے برابر ہے اور کائنیٹک انرجی ہمارے پاس ہاف ایم وی اسکوائر کے برابر ہے. صحیح ہے. ہم کائنیٹک انرجی کے ساتھ ہم ایم کو ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں اور ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ ایکویشن جو آ جائے گا دیٹ از کائنیٹک انرجی ول بی ایکول ٹو ہاف ایم اسکوائر وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی ایم. تو یہ ہم اس کو ایم سے ملٹیپلائی بھی کیا اور ایم سے ہم نے ڈیوائڈ بھی کیا, تو ہمارے پاس جو ایکویشن آ جائے گی دیٹ از کائنیٹک انرجی ول بی ایکول ٹو پی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 ایم. کائنیٹک انرجی ول بی ایکول ٹو پی اسکوائر
ڈیوائڈیڈ بائی 2m، کیونکہ ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ P ہمارے پاس کس کے برابر ہے، ایم وی کے برابر ہے، صحیح ہے. تو اگر ہم m کا اسکوائر لے لیں، v کا اسکوائر، یہاں پر ہمارے پاس m بھی اسکوائر ہے، v بھی اسکوائر ہے، تو ہمارے پاس اس کو ہم p اسکوائر بھی لکھ سکتے ہیں. تو کائنیٹک انرجی ہمارے پاس آ جائے گی دیٹ از p اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2m. اچھا، اگر یہ تو ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کی ویلیو آ گئی مومنٹم کے ساتھ، مومنٹم کے ریلیشن کے ساتھ. اگر ہم اس کو کائنیٹک انرجی، انیشیل کائنیٹک انرجی لے لیں تو کائنیٹک انرجی انیشیل ول بی اکول ٹو پی آئی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2m. صحیح ہے، ہمارے پاس اس میں پی آئی ہمارے پاس کیا ہے، انیشیل مومنٹم ہے. تو جیسا کہ کویشچن میں کہا گیا ہے کہ اگر انکریز ان مومنٹم ہمارے پاس کیا ہے 20% آف انیشیل مومنٹم کے آ جائے تو ہمارے پاس 20% جو ہے پرسنٹ ہمارے پاس 1/100 کے برابر ہے. تو 20% ہمارے پاس آ جائے گا 20 ڈیوائڈ بائی 100 پی آئی. سو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 0.2 انیشیل مومنٹم کے برابر ہو جائے گا. اس طریقے سے ہمارے پاس فائنل مومنٹم جو ہے، فائنل مومنٹم ہمارے پاس انیشیل مومنٹم اور یہ جو دوسرا ہمارے پاس مومنٹم آیا ہے اس کو ہم دونوں کو کیا کر دیں گے، جمع کر دے دیں گے. تو ہمارے پاس آ جائے گا پی ایف یعنی فائنل مومنٹم ول بی اکول ٹو انیشیل مومنٹم پلس دیٹ مومنٹم دیٹ از 0.2 مومنٹم. سو ہمارے پاس آ جائے گا فائنل مومنٹم ہمارے پاس آ جائے گا پی ایف ول بی اکول ٹو 1.2 پی آئی. ہمارے پاس فائنل مومنٹم آ گیا. اسی طریقے سے ہمارے پاس فائنل کائنیٹک انرجی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی دیٹ از کائنیٹک انرجی فائنل ول بی اکول ٹو پی ایف اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2m. اس میں ہم یہ ایکویشن جو ہے پی ایف کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں 1.2 پی آئی ہم لکھ دیتے ہیں. تو کائنیٹک انرجی فائنل ہمارے پاس آ جائے گا 1.2 پی آئی ہول اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2m. اس کا جب ہم اسکوائر لے لیتے ہیں تو 1.2 کا اسکوائر ہمارے پاس آ جائے گا 1.44 اور پی آئی کا اسکوائر ہمارے پاس آ جائے گا پی آئی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2m. ناؤ کائنیٹک انرجی میں بھی انکریز آئے گا اور کائنیٹک انرجی میں انکریز یہ آئے گا کہ ہمارے پاس کائنیٹک انرجی فائنل مائنس کائنیٹک انرجی انیشیل آ جائے گا. اور اس کا اگر ہم پرسنٹیج انکریز لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کائنیٹک انرجی فائنل مائنس کائنیٹک انرجی انیشیل ڈیوائڈیڈ بائی کائنیٹک انرجی انیشیل ملٹیپلائی 100%. صحیح ہے، اس میں ویلیو ہم لگاتے ہیں تو کائنیٹک انرجی فائنل ہمارے پاس برابر ہے 1.44 پی آئی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2m. ہمارے پاس آ جائے گا 1.44 پی آئی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2m مائنس پی آئی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2m اور ڈیوائڈ بائی پی آئی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2m ملٹیپلائی 100%. اس میں سے پی آئی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2m یہ کامن ہے تو اس کو ہم کامن لے لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اور نیچے سے کاٹنے کے لیے ہم یہ اور یہ کینسل کرنے کے لیے لے لیتے ہیں. تو پی آئی اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2m انٹو 1.44 مائنس 1 ملٹیپلائی 100%. یہاں پرسنٹ مجھ سے رہ گیا، یہ کینسل کر دے گا، اس کو ہمارے پاس بچ جائے گا 1.44 مائنس 1. تو 1.44 مائنس 1 ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 0.44 کے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.44 ملٹیپلائی 100%. اور 0.44 کو اگر ہم 100 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 44%. تو اس کا جو آنسر ہے ہمارے پاس 44%. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کے لیے کویشچن سالو کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جب کار کا مومنٹم میں 20% انکریز آتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی میں بھی انکریز آئے گا اور وہ آنسر ہمارے پاس آیا ہے دیٹ از آپشن نمبر ڈی دیٹ اٹ ول بی اکول ٹو 44%. کویشچن نمبر 45 کی جانب ہم آتے ہیں. دیٹ از what will be the beta factor in common emitter configuration of transistor if its alpha factor is 1/2. یعنی ہمارے پاس what will be the beta factor in common emitter configuration of transistor. یعنی ہمارے پاس بیٹا فیکٹر ایک ہمارے پاس الفا فیکٹر ہوتا ہے ٹرانزسٹر کنفیگوریشن میں، ایک ہمارے پاس بیٹا فیکٹر ہوتا ہے. میں آپ کے لیے حل کرتا ہوں یہ کویشچن، صحیح ہے. تو اس میں ہمارے پاس بیٹا فیکٹر what will be the beta factor in یعنی ہمارے پاس کامن امیٹر کنفیگوریشن میں بیٹا فیکٹر کیا ہوگا ٹرانزسٹر کا اگر اس کا الفا فیکٹر ہمارے پاس 1/2 کے برابر ہو. اس کا الفا فیکٹر ہمارے پاس کس کے برابر ہو؟ 1/2 کے برابر ہو. تو اس کو میں آپ کے لیے حل کرتا ہوں، آپ اس کو ذرا نوٹ کریں. اچھا، کامن امیٹر کنفیگوریشن آف ٹرانزسٹر میں ہمارے پاس الفا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے آئی سی ڈیوائڈیڈ بائی آئی ای. آئی سی ہمارے پاس کرنٹ ان کولیکٹر اینڈ آئی ای ہمارے پاس کرنٹ ان امیٹر.
صحیح ہے. اور بیٹا فیکٹر ہمارے پاس برابر ہوگا آئی سی ڈیوائڈیڈ بائی آئی بی. تو آئی بی ہمارے پاس کرنٹ ان بیس, دیٹ از اکویشن 2. اچھا, وی نو دیٹ آئی ای ول بی اکول ٹو آئی بی پلس آئی سی. اس میں ہمارے پاس آئی بی ہو جائے گا, آئی بی ول بی اکول ٹو آئی ای مائنس آئی سی. ناؤ دیٹ ویلو وی پٹ دیٹ ویلو کرنٹ ان بیس will be equal to IE minus IC in equation 2. اس کی جگہ پر ہم یہ ویلیو لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا B will be equal to بیٹا فیکٹر will be equal to IC divided by IE minus IC. اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, that is IC divided by IE will be divided by 1 minus IC divided by IE. یعنی اگر اس کو ہم IE پر اوپر ڈیوائڈ کر لیں اور IE پر نیچے ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے پاس IC divided by IE آ جائے گا, اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا IE divided by IE کینسل کر دے گا تو ہمارے پاس 1 کے برابر ہو جائے گا مائنس IC divided by IE. اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ IC divided by IE ہمارے پاس الفا فیکٹر ہے, اگر اس کو ہم اس کی جگہ لگا دیتے ہیں تو بیٹا فیکٹر ہمارے پاس برابر ہو جائے گا, دیٹ از الفا ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس الفا. اب ہمارے پاس کنڈیشن انہوں نے کیا دیا ہے کہ اگر الفا فیکٹر ہمارے پاس 1/2 کے برابر ہو جائے تو بیٹا فیکٹر کامن ایمیٹر کنفیگریشن ٹرانزسٹر کا کیا آئے گا ہمارے پاس. اگر الفا کی جگہ ہم 1/2 لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس بیٹا ول بی اکول ٹو 1/2 ڈیوائڈ بائی 1 مائنس 1/2. تو یہ ہمارے پاس 1 مائنس 1/2 برابر ہو جائے گا 1/2 کے. صحیح ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1/2 ڈیوائڈ بائی 2 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 2. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1/2 ڈیوائڈ بائی 1/2. اس کو اگر یہ ایک دونوں کو کینسل کر دیں تو بیٹا ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا, 1 کے برابر ہو جائے گا. اچھا, جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے پاس جو اس کا آنسر ہے دیٹ از بیٹا فیکٹر کیا آئے گا ہمارے پاس جب ہمارے پاس الفا فیکٹر کس کے برابر 1/2 کے برابر. تو میں نے جیسے کہ آپ کے لیے حل کیا تو اس کا ہمارے پاس آنسر ہے A, دیٹ از 1. اچھا دوستو, یہ آج کا 5 کوشچن جو میں نے آپ کے لیے سالو کیے SST میتھ فزکس ٹیسٹ جو کہ 9 جنوری کو کنڈکٹ ہوا تھا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سولوشن اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا ان کوشچنز کے بارے میں. یہ کوشچن آپ کو کسی اور کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں, تو اس لیے میرا چینل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے جائیں اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں, اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو بھی کلک کرتے جائیں تاکہ آپ کو جیسے ہی میں دوسری ویڈیو اپلوڈ کرتا جاؤں آل کمپٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے تو آپ کو وہ ویڈیو ملتے رہیں اور آپ اس سے ایگزام کے حوالے سے مدد لے سکیں. شکریہ.